یمن کی بادشاہت ملنے کے بعد ابرہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا گرجا تعمیر کر رہا ہوں کہ اب تک دنیا میں ایسا نہ بنا ہو، اور اس گرجا گھر کا بنانا شروع کیا، بڑے اہتمام اور کر و فر سے بہت اونچا، بہت مضبوط، بہت خوبصورت و منقش و مزین گرجا بنایا۔ اس قدر بلند تھا کہ چوٹی تک نظر ڈالنے والے کی ٹوپی گر پڑتی تھی، اس لیے عرب میں اسے قلیس کہتے ہیں، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا۔ اب ابرہہ نے سوچا کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے اس کا حج کریں، اپنی ساری مملکت میں اس کی منادی کرا دی۔ عدنانیہ اور قحطانیہ عرب کو بہت برا لگا، ادھر سے قریش بھی بھڑک اٹھے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ چند نوجوان قریشیوں نے اس گرجے میں آگ لگا دی تھی، اور اس وقت ہوا بھی بہت تیز تھی، سارا گرجا جل گیا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ جب بادشاہ کو خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، تو اس سے کہا گیا کہ چونکہ آپ نے ان کا کعبے کا حج روک دیا ہے، لہٰذا انہوں نے جوش اور غضب میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ ابرہہ نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں مکے پہنچوں گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مکے پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے اپنے ساتھ ایک بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اور کوئی نہ تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی ساتھ تھے۔ کعبے کے ڈھانے کی نیت سے چلا، یہ سوچ کر کہ یہ بیت اللہ کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈال دوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا۔ ہاتھی ایک ہی جھٹکے میں چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ جب اہل عرب کو یہ خبریں معلوم ہوئیں تو ان پر بڑا بھاری اثر ہوا۔ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، ہم ضرور ان سے مقابلہ کریں گے۔ اور اسے اس کی اس بد کرداری سے روکیں گے۔ ایک یمنی شریف سردار جو وہاں کے بادشاہوں کی اولاد میں سے تھا، جسے ذونفر کہا جاتا تھا، کھڑا ہو گیا، اپنی قوم کو اور کل آس پاس کے عرب کو جمع کیا اور اس بدنیت بادشاہ سے مقابلہ کیا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عربوں کی شکست ہوئی اور ذونفر اس خبیث کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لیا اور مکہ شریف کی طرف بڑھا۔ خصم قبیلے کی زمین پر جب یہ پہنچا، نفیل بن حبیب خشمی نے اپنے لشکروں سے اس کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ نے انہیں بھی مغلوب کر لیا اور نفیل بھی قید ہو گیا۔ پہلے تو اس ظالم نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن پھر نہ کیا اور قید کر کے ساتھ لے لیا تاکہ راستہ بتائے۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی کہ ایسا نہ ہو ان کے بت خانوں کو، جس میں لات نامی بت تھا، توڑ دے۔ اس نے بھی ان کی بڑی آؤبھگت کی۔ انہوں نے ابو رغال کو اس کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں وہاں کا راستہ بتائے گا۔ ابرہہ جب مکے کے بالکل قریب معمس پہنچا تو اس نے یہاں پڑاؤ کیا۔ اس کے لشکر نے آس پاس مکے والوں کے جو جانور، اونٹ وغیرہ جو چر چگ رہے تھے، سب کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ تو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اسود بن مقصود جو اس کے لشکر کے ہراول کا سردار تھا، اس نے ابرہہ کے حکم سے ان جانوروں کو لوٹا تھا
جس پر عرب شاعروں نے اس کی ہجوم اشعار تصنیف کیے ہوئے ہیں جو سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں۔ اب ابرہہ نے اپنا قاصد حناطہ حمیری مکے والوں کے پاس بھیجا کہ مکے کے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکے والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف بیت اللہ کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکے والے اس کے بچانے کے در پہ ہوئے تو لا محالہ مجھے ان سے لڑائی کرنی پڑے گی۔ حناطہ جب مکے میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں عبد المطلب نے کہا، واللہ نہ ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا ہے نہ ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل حضرت ابراہیم کی زندہ یادگار ہے، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے گھر کی آپ حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو ہمت و قوت نہیں۔ حناطہ نے کہا، اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے۔ عبد المطلب ساتھ ہو لیے۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو ہیبت میں آ گیا۔ عبد المطلب گورے چٹے سڈول اور مضبوط قوی جسم والے حسین و جمیل انسان تھے۔ دیکھتے ہی ابرہہ تخت سے نیچے اتر آیا اور زمین پر عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے 200 اونٹ جو آپ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ پہلی نظر میں تیرا روب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں تیری وقت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلے ہی کلام میں تو نے سب کچھ کھو دی۔ اپنے 200 اونٹ کی تو تجھے فکر ہے اور اپنے اور اپنی قوم کے دین کی فکر نہیں۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سن، اونٹ تو میرے ہیں، اس لیے میں انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود اسے بچا لے گا۔ اس پر یہ سرکش کہنے لگا کہ اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، بہتر ہے وہ جانے اور تو جان۔ ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ ان کو واپس کر دو۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر چل دیے اور آ کر قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔